الحمد کے بعد ایک آیت پڑھتے ہو، کوئی بھی آیت، سورت، ہاں، اس ایک کے بڑی بعد ہے جب یا بھی، 3 چھوٹی؟ جی ہاں جی، اچھا، اس کے بعد جب بھی دوسری بار سے رکوع بیٹھ کے اٹھتے ہو تو واپس آپ کو صرف الحمد شریف پڑھنی ہے نا؟ 2 رکعت کے بعد نا؟ ہاں جی، ہاں، فرض کی 2 رکعت. دیکھیں، یہ بات نماز کے فرائض میں ہے. ہاں فرض جی، کی آخری 2 رکعت کے علاوہ، ہاں جی، یہ اب یاد رکھ لیں، فرض کی ہاں جی، آخری 2 رکعت کے علاوہ جی جی، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ سورت کے ہے، بعد سورہ پڑھنا، یہ فرض ہے. کوئی بھی سورت. جی، اچھا، ایک اگر سورہ پڑھنا، بالفرض آپ، 3 چھوٹا آیت یا ایک بڑا آیت پڑھنا. فرض ٹھیک ہے، نماز کی آخری 2 رکعت کے علاوہ نماز کی جی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھنا فرض ہے. ہاں جی، میں وہی آپ سے، یہ تو، جی. لیکن اگر تیسری رکعت میں بھول کے بھی اگر کوئی بھی صورت پڑھ بیٹھے ہو ہوں تو پڑھی جائے، ہوں اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بعد میں سجدہ سہو لازم ہے؟ سجدہ سہو 2 وجہ سے ہوتا ہے نماز میں، یاد رکھیں. ہاں جی، یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یاد رکھ لیں. ہاں جی، ہاں جی، یا آپ کا کوئی نماز میں واجب رہ جائے، جی، یا آپ کا نماز میں واجب رہ جائے، واجب رہ جائے، ہاں جی، پھر سجدہ سہو واجب ہے. یا آپ کا نماز کے اندر واجب یا فرض، واجب ہاں جی، یا فرض ادا معطل ہو کرنے جائے، میں تاخیر ہو جائے. تاخیر ہو جائے، یعنی آپ نے سجدے میں جانا تھا، ہاں جی، آپ قیام میں کسی خیال میں گم ہو گئے اور قیام میں جی جی، کھڑے ہو گئے رکوع کے بعد، فرض ہاں میں جی، تاخیر ہو گئی، آپ پہ سہو ہو ہاں گیا، جی، آپ صاف کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی واجب چھوٹ گیا، ہاں جی، تو پھر بھی، 14 واجبات ہیں نماز میں. جی، ٹھیک ہے. ادھر آ اب دیجیے گا پلیز. ایک سیکنڈ، مجھے پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد نہیں ہے، میں پھر اس کو نہ دیکھنا جی، پڑے گا. چلو بہرحال جو اس کو ہے کل ڈسکس کر لیں گے. اس ٹھیک ہے، کو لیکن جیسے اگر نماز صورت نماز پڑھی میں، جائے، ایک سیکنڈ، نماز میں سورت کے ساتھ سورہ پڑھنا واجب ہے. ہاں جی، نماز میں سورت ہاں کے جی، ساتھ سورہ پڑھنا واجب ہے. ایسی جی 2 سجدوں کے بیچ میں 3 دفعہ جی سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا واجب ہے. جی، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر مقدار زیادہ ہو جائے تو؟ زیادہ ہو جائے تو 11 تک ہے، 11 دفعہ اچھی، سبحان اللہ کہنے تک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے واجبات ہیں، انشاءاللہ اس پہ کل کوٹ کر دیں گے. اگر آپ بولیں گے تو واجبات کا اہ، سیشن چلا دیں گے، ٹھیک تو ہے. اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ. تو واجب کا رہ جانا، اس سے بھی سہو ہو جاتا ہے. تاخیر یعنی واجب کہ ہو اگر گیا پھر بھی سہو ہو جائے. تیسری چوتھی رکعت میں اگر سورت کے ساتھ سورہ پڑھ لی جائے تو کوئی خاص حرج ہے یا نہیں؟ نو، کوئی حرج نہیں ہے، سورہ پڑھنے سے السلام کوئی ٹھیک، حرج علیکم نہیں ہے. ورحمۃ اللہ. جی، آپ نے وعلیکم اگر سورہ السلام پڑھ راجپور لیا صاحب. تو کوئی جی جی، حرج نہیں ہے، سہو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سہو اور ہوتا ہے اس، بھول جانے سے. جی، یعنی بھول جانے آپ سے پھر آپ آپ اگر، واجب بھول گئے، جی، آپ دوسری رکعت میں اگر آپ رکوع گئے ہو تو جب بھی آپ دو جانوں بیٹھتے ہو سجدہ کر کے تو آپ کو صرف عطیات پڑھنی ہے. اس کے بعد اگر آپ آگے درود شریف بھی پڑھ گئے ہو بھول کے تو پھر اس کی کیا صاحب ہو گیا. شرط ہے؟ اگر آپ نے پہلا چھوٹا تحیات پڑھا ہے ہاں اور جی، عبدہ و رسولوں کے بعد آپ نے پڑھا اللہم صلی علی، اعلیٰ یا، یہاں تک پڑھ رہے تو کھڑے ہو گئے، سجدہ صاحب نہیں ہوا. محمد ہاں جی، کہہ دیا تو سجدہ صاحب ہو گیا. اچھا، یہ کہ درود شریف پورا ہو گیا تو پھر سجدہ صاحب ہو گیا. ٹھیک ہے، صاحب ٹھیک ہے. ہو گیا. مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، بعض دفعہ ہمارے ادھر نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، بہت سی ٹینشن کی وجہ سے آدمی بہت بھول جاتا ہے اس میں، بالکل. تو پوچھ وہ لینا دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود نماز میں بھولے اور صاحب کیا ہے. جی ہاں، ماشاء اللہ، وہ ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے لیے، ان عمالوں ہاں کی تائید کے لیے. بالکل. وہ دیکھیں نا، جی جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی اذان پڑھی، تہجد جی ادا جی، کی، اور جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کرتے تھے. آپ کی مبارک سنت تھی کہ تہجد جی، کے بعد آپ استراحت کرتے تھے. آج آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا، پہلے یا ہوں، نہیں سنا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
استراحت کرتے تھے، تہجد کے بعد جی آپ سو جاتے تھے۔ جی جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے تھے، آپ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اسی وضو سے نماز پڑھا دیتے تھے۔ ہاں جی میں اور آپ سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے نبی جی پاک سوتے تھے تو ان کا وضو جی نہیں ٹوٹتا تھا۔ کیوں؟ جی کہ نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ دل نہیں سوتے، ٹھیک ہے۔ دل ان کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، اس لیے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو ادھر نبی نا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ استراحت کیے اور ایسا سوئے کہ سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑنے لگ گئیں، اٹھ گئے۔ پیر مبارک کے اوپر۔ ہاں جی حضرت بلال بھی سو گئے اٹھ کے، آپ آئے نے بلال کو جگایا، ارے بلال آپ بھی سو گئے؟ یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان نے فرمایا کہ اللہ نے اس لیے سلایا کہ اپنی امت کے سامنے قضا نماز کا مسئلہ واضح کرو۔ ہاں جی بالکل۔ ٹھیک ہے، آج کل نا ایک ٹک ٹاک کے اوپر ایک دو تین گروپ چلے ہوئے ہیں۔ ایک تو ینگ لڑکا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے خیال میں وہ تو 15 20 18 19 سال 20 سال کا ہے۔ اور جی حضرت ابوبکر صدیق جبرن خلیفہ ہوئے تھے، اور دوسرا ان کی سنت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں میرے کو کلیئر کرو، میں 15 دن تک انتظار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، جی جی who the hell are him who the hell are him وہ کون ہوتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ، عنہم اجمعین یا جی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر بات کریں، بس اور ہم ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں، ہم ثابت کیوں کر رہے ہیں ان چیزوں کو، ہم کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں۔ ایک جی بات یاد جی جی رکھیں، بے شک نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو علی ہے۔ علی ہے، کون ہے؟ علی پیغمبر حضرت کے علی بعد اگر کوئی افضل ہے تو پیغمبر کی اہل بیت ہے، اہل بیت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر صحابہ ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ بس یہ سیاسی لوگ معاملات، نبی کی زندگی جو تھی وہ چونکہ جی اسلامی زندگی کے ساتھ ایک سیاسی زندگی بھی تھی، جی ٹھیک ہے۔ نبی کے بیٹے، نبی کے داماد، نبی کے چچا زاد بیٹے اگر خلیفہ بن جاتے جی تو نبی کے اوپر لوگ سوال اٹھا سکتے تھے کہ وراثت گھر میں دے دی۔ بالکل، موروثی سیاست بہت جو اچھا کر رہے ہیں نا، بہت اچھا پوائنٹ دیا آپ نے۔ موروثی سیاست جو کر رہے ہیں نا آج، وہ اس بات سے دلیل پکڑ لیتے کہ موروثی سیاست تو میرے نبی سے چلی ہے۔ ہوں اس لیے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت علی سے عمر میں بھی بڑے تھے، جی برگزیدہ تھے، بزرگ تھے، سیاسی معاملات میں حضرت علی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جی سیاسی زندگی زیادہ حضور سے سیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات فرمائی کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو ابو بکر کے علاوہ آگے مت کوئی بڑھے امامت کے لیے، جی ٹھیک ہے۔ جناب نے آپ 16 آپ جماعتیں کرائی ہیں جناب کی حیاتی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طبیعت خراب ہے، بار بار غشی آ رہی ہے، حضرت عائشہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھائے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو اچھا ایک میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا ہے، جی ماشاء ٹھیک ہے۔ اللہ۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر تو حضرت علی کے بھی امام ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت اور صحابہ کا آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، نو ڈاؤٹ، ہم اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ جب بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں نا آپس میں، بڑوں کا اختلاف ہوتا ہے تو چھوٹے خاموش رہتے ہیں، یہ مسلمہ اصول ہے۔ چھوٹوں کا جی کام نہیں ہوتا کہ بڑوں کے اختلاف میں پنگا لے۔ آج کا بھنگی، آج کا چرسی، آج کا شرابی، زانی،
حضرت ناصر ابو بھائی، بکر اور حضرت علی کی اختلاف پہ بات کرتا ہے، لعنت ہے اس پہ۔ بالکل آج ہم اپنی بیٹیوں کو اجازت دیتے نہیں ہیں تو باغ فدق جو ہے لینے کے لیے چل پڑے ہیں۔ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا الزامی جواب غلط ہے، کیونکہ ہاں جی، یہاں پہ حضرت فاطمہ کا وہ آ جاتا ہے نا، ان کی ہاں جی، توہین کا شبہ وہ پیدا ہوتا ہے اس چیز سے جی، کہ باغ فدق لینے پہ چل پڑے، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ حق پر تھیں، جی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیٹی تھیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ وہ جو باغ فدق ہے وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے، جی، تو وہ مانگنے چلی گئیں۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں انہوں نے قربت میں سیکھیں، تو وہ جانتے تھے کہ نبی کی جو میراث ہوتی ہے وہ اس کی نبوت ہوتی، اس کا علم ہوتا ہے، جی، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ صدقہ ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ نہیں، تو انہوں نے وہ بات بتا دی، حضرت فاطمہ سمجھ گئیں، ختم ہو گئی بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ شیعہ کی کتابیں اٹھاتے ہو نا جو ان کے مولویوں نے لکھی ہیں، تو جو چیزیں انہوں نے من گھڑت اور موضوع لکھی ہوئی ہیں ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہاں یہ تو ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں سر جی، میرا چیلنج ہے پوری شیعت کو کہ آپ بقول آپ کے کہ حضرت ابو بکر لالچ میں آ کے خلافت کے لالچ میں آ کے بیعت کر لی، میرا ایک چیلنج ہے سر، حالانکہ شیعہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے اوپر کوئی فتوی بازی نہیں کرتا۔ وعلیکم السلام سر، آ جائیں نا آپ نیچے بیٹھے۔ بہت ٹائم ہو گیا۔ ہوں، اچھا، تو لیکن میرا ان سے وہ چیلنج ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر ایک بالشت زمین بھی اپنی ذات کے لیے بنائی ہو یا اپنی نہیں، اولاد کے لیے ایک بالشت زمین بھی چھوڑی ہو تو ثابت کرو۔ بھائی ختم ہو گیا لالچ والا۔ بالکل، جب وہ انسان ایسے تھے کہ جن کی بیوی نے بولا کہ گھر میں میٹھا بنانا ہے تو پلیز جی، آپ جی، کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ہاں جی، میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، جمع کر لو، تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لینا، ہاں وہ سنا تھوڑا میں تھوڑا کر کے جمع کر لیا، پتہ چلا آپ کو نے۔ میٹھا بنا ہے گھر میں، حضرت بکر نے بتایا کدھر سے لیا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہے، بچت کی ہے، آپ نے اتنا وظیفہ بیت المال سے کم کر لیا۔ کم کر دیا تھا جی، بالکل۔ جی اپنے جارج بھائی، واش صاحب، ویلکم ہو گیا آپ کا، جارج مسیح اچھا۔ ہاں یہ آیا بس بھائی، کافی دیر سے سلام میرے خیال میں کہ وہ چلے گئے۔